السلام علیکم۔ سالگڑھ میں ایک شکل قلب وڈیرے نے صرف اس بات پر اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی کہ وہ کھانے کی تلاش میں چلتے ہوئے اس کی زمین پر چلی گئی تھی۔ اس ظالم شخص نے اپنے ملازموں کے ذریعے اونٹنی کو مارا، اس پر تشدد کیا۔ صفوت وڈیرے نے اونٹنی کی ٹانگ پر کلہاڑے کے وار کیے۔ اونٹنی کی چیخوں سے آسمان دہل گیا، لیکن سندھی وڈیرے اور اس کے کارندوں کا دل نہ پسیجا۔ ایک زندہ حیوان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا، وہ اونٹنی درد سے تڑپتی رہی اور یہ جانور اس کی ایک ٹانگ پر کلہاڑے مارتے رہے۔ تصور کریں کہ کسی زندہ حیوان کی اس طرح ٹانگ کاٹی جائے تو اس کی تکلیف اور درد کا کیا لیول ہوگا۔ اس ناقابل بیان درد اور تکلیف سے اس اونٹنی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھیے، وہ کتنا روئی ہے۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی حیوان اپنی تکلیف نہ سمجھا سکے تو اس کی بے بسی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اس زخمی اونٹنی کو سالگڑھ کے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر کراچی منتقل کیا گیا، جہاں اسے مصنوعی ٹانگ لگوانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ایک تو ٹانگ کی تکلیف اور پھر اوپر سے اتنا بڑا سفر، یہ ہیں وڈیرے کے ظلم کے آفٹر ایفیکٹس جو اس بیچاری اونٹنی کو جھیلنا پڑ رہے ہیں۔ دیکھیں ٹرک میں منتقل کرتے وقت کس کرب سے وہ چلا رہی ہے۔ اونٹنی کو تو کراچی بھیج دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس جانور وڈیرے کو کیا سزا ملی؟ وڈیرا آزاد ہے، مقدمہ بھی نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے جنگل کے نظام کو سمجھیں اور بالخصوص سندھ کے نظام کو، یعنی ملزم سب کے سامنے موجود ہے، آزاد ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن مقدمہ پھر بھی نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا۔ سندھی وڈیرے کے چیلے چاٹوں کو پکڑا گیا اور ان سے اعتراف جرم کروایا گیا، یعنی جس نے اصل جرم کیا ہے اس کے چیلوں نے وہ جرم اپنے سر لے لیا اور مجرم آزاد ہو گیا۔ اونٹنی کے مالک نے سوشل میڈیا پر اپنی اونٹنی کی کٹی ہوئی ٹانگ کی تصویر تو دکھائی، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کام کس نے کیا تو باوجود کہ یہ مجرم کو جانتا ہے، اس نے اس مجرم کے خلاف کوئی بیان دینے سے انکار کر دیا۔ کہتا کیا ہے؟ مجھے کسی پر شک نہیں، کسی کو نہیں جانتا، اللہ بہتر کرے گا۔ شک آئے نہ شک کو نہیں۔ اچھا، کو میڈیا تے وغیرہ تے گالیوں ہلی رہیوں ہیں فلانا جو تواں جو کو شک یا تواں جو نہ اساں شک کو نہیں، ٻیا من چار ہلائیں مان ہلائیں نہ مجھے شک بس کہ میں کوئی شک کونے کو نہ کوئی۔ اس جنگل کے قانون میں غریب اور کمزور کے لیے بس صبر اور توکل ہی رہ گیا ہے، اور اس پر ظالم اور جابر پنپ رہا ہے، کیونکہ نہ انصاف ہے اور نہ مجرم کی پکڑ۔ ادھر وہ وڈیرا آزاد ہے۔ غلام رسول شر، اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے والے سندھی وڈیرے کا نام سنے ذرا، یعنی رسول کا غلام، اور اس غلام کی شر کی یہ حالت ہے۔ دوستو، جب حکمران ظالم جابر ہوں تو رعایا میں موجود سفاک لوگوں کو احتساب کا کوئی ڈر نہیں رہتا، تو انہیں شے مل جاتی ہے، انہیں بربریت اور سفاکی میں مزید آگے بڑھنے کی شے مل جاتی ہے۔ پاکستانی معاشرہ جو ایک بدبودار، غلیظ اور گھٹیا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ اب ایک نئی کروٹ لے رہا ہے، اور اس طرح کے انسان نما بے لگام جانور اب دوسرے انسانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ میرے تصور میں قوم سمود کے ان 9 سرپشندوں کے حیولے ابھر آئے ہیں جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقہ کے ساتھ بالکل اسی طرح کی زیادتی کی تھی۔ وہ اونٹنی جسے اللہ کا معجزہ قرار دیا گیا تھا اور جس کی پیدائش غیر فطری تھی، بلکہ ایک معجزے کے طور پر ایک پہاڑ کے پھٹنے سے ہوئی تھی۔ یہ معجزہ تو تھا ہی، لیکن یہ اس بدترین قوم یعنی سمود کا اصل امتحان بھی تھا۔ یہ سمود کے ان لوگوں کا بھی امتحان تھا کہ جو اپنے سامنے کسی ظلم و زیادتی کو ہوتا دیکھتے ہیں اور پھر بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے اور خاموش رہتے ہیں۔
اس قوم پر 4 روز بعد عذاب آیا تھا، اور وہ عذاب کیا تھا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ دین اسلام میں اللہ نے انسان کو ویسے تو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، یعنی تمام چرند و پرند میں سب سے افضل اور مشرف، یعنی اس نے دنیا میں جتنی زندہ شے پیدا کی ہیں اس میں سب سے اعلیٰ شے انسان کو بنایا ہے۔ لیکن 2 پاؤں پر چلنے والی یہی مخلوق اگر سندھ اور پنجاب میں ہو تو درندگی اور سفاکیت میں اپنے سے تمام کم تر حیوانوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اس مخلوق کا کردار اتنا گھناؤنا ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کو جنگلی درندے بھی اچھے لگنے لگیں گے۔ سندھ پر چونکہ عسکریت کے بل پر وڈیرانہ مائنڈ سیٹ رکھنے والی ایک سیاسی جماعت کا قبضہ ہے، اس لیے یہاں پر وڈیرانہ مخلوق کے ظلم و ستم کے لیے فضا سازگار ہے۔ ہر درندہ آپ کو وڈیرے کے روپ میں ملے گا۔ ان وڈیروں کے ہاتھوں انسان تو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنتے ہی ہیں، لیکن معصوم بے زبان جانور بھی اس سے محفوظ نہیں، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ نے سندھ میں کمزور سندھیوں سے زیادتی، مار پیٹ، تشدد اور ان کے قتل کی خبریں سننے اور دیکھنے کو ملی ہوں گی، لیکن وہ خبریں شاید آپ کو بھی اتنا جھنجھوڑ نہ سکیں جتنا کہ یہ واقعہ آپ کی روح تک کو کپکپانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شدت غم سے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل و دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ آپ کا ذہن قبول ہی نہیں کر پا رہا کہ کوئی انسان اتنا گھٹیا، اتنا کمینہ، اتنا سفاک اور درندہ کیسے ہو سکتا ہے، جو ایک معصوم اور بے زبان جانور کو ناقابل برداشت اذیت دے کر اس کی ٹانگ کاٹ لے۔ اس خبر نے ہمارے معاشرے کے ایک ایک فرد کو متاثر کیا ہے، اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سندھ کے شہر سانگڑ کے اس وحشی وڈیرے نے اونٹنی کی ٹانگ کاٹی، بالکل ویسے ہی اس کی بھی ٹانگ کاٹی جائے، تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت کی مثال بن۔ خاموش رہنے میں معاشرے کی تباہی ہوتی ہے۔ جب تک یہ خاموشی رہے گی، جب تک یہ خاموشی طویل رہے گی، اس وقت تک آپ کا معاشرہ کبھی ظلم سے آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔